بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اور چینل اسپائرنٹ. مائی نیم از بشیر شریف اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کلاس 9 اسلامیات سے پہلے آپ سے کورس ڈسکس کریں گے، پھر آپ کے ساتھ امپورٹنٹ نوٹس کو شیئر کیے جائے گا. تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو بغیر ٹائم کو ویسٹ کیے اور آ جاتے ہیں سکرین کی طرف. تو اگر ہم سکرین کی طرف دیکھیں تو ہمارے پاس جو 2024 کا فیڈرل بورڈ کلاس 9 اسلامیات کا کورس ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہمارے پاس آتی ہے ترجمہ القرآن المجید، جس کے اندر سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، سورہ فرقان، سورہ لقمان، سورہ فاطر، سورہ یاسین شامل ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس ہو گیا ہے ترجمہ القرآن کا کورس، ٹھیک ہے، جس کا 14 نمبر کا پیپر آئے گا. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو ہمارے چیپٹر شامل ہیں اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری عملی زندگی، اس کو میں فردر ڈسکس بھی کروں گا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس اخلاق و آداب، ٹھیک ہے، اور اسی کی فردر کلاسز ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد باب فیشم، ہدایت فیشم، مطلب کہ ٹوٹل ہمارے پاس اس کے اندر 7 چیپٹر شامل ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو ہمیں لازمی کور کرنا ہے. تو اب میں چیپٹر وائز سب چیپٹر کو ڈسکس کر لیتا ہوں. تو پہلے میں تمام چیپٹر کی آپ کے ساتھ پی ڈی ایف شیئر کروں گا اور میں تھوڑا بہت ایکسپلین کروں گا کہ کیا کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں، اور ان کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے ایک ویڈیو کے اندر لاتا ترجمہ القرآن کے کورس کو شیئر کروں گا. تو سٹارٹ کرتے ہیں. بیسیکلی آپ لوگوں کے ساتھ باب اول قرآن مجید و حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پی ڈی ایف شیئر ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو ہمارے پاس پہلا ٹاپک ہے تعارف القرآن مجید، ٹھیک ہے. تو اس کے کچھ میرے پاس ایم سی کیو لکھے ہوئے، جیسے لکھا ہوا ہے کہ لفظ قرآن مجید کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے. تو کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب، جس کے آنسر کے ساتھ مینشن ہے تمام مسلمانوں کو قرات اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت کا نام کون تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد کس جنگ میں قرآن مجید کے حافظ کرام کثیر تعداد میں شہید ہوئے؟ جنگ یمامہ میں، ٹھیک ہے. حکومتی سرپرستی میں حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے قرآن مجید کی جمع و تعلیم کے لیے سربراہ مقرر کس کو کیا گیا تھا؟ حضرت زید بن حارث کو. اس کے بعد حضرت ابوبکر کے دور میں جمع کیے جانے والے قرآن مجید کا نسخہ کس کے پاس موجود ہے؟ تو حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ. اور قرآن مجید ہدایت کا سر چشمہ ہے تمام انسانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے. تو دین سے کیا مطلب ہے؟ تو دین سے مطلب ہے جمع کرنا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید لکھا جاتا تھا پتھر کے سلوں اور کھجور کے پتوں پر. پہلی وحی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آیتیں نازل ہوئی؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے سورہ حلق کی 5 آیتیں. اقرا بسم ربک الذی خلق، تو یہ والی آیتیں نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے. جس کو اگر انگلش میں پڑھیں تو ریڈ ان دا نیم آف دی لارڈ ہو کریٹڈ می فرام کنکریٹ آف ورلڈ، ٹھیک ہے. تو جو انگلش پورشن میں بچے کو کنفیوز ہیں تو انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ایک ویڈیو شیئر کی جائے گی جس کے اندر ہم کمپلیٹ کورس کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کیا ہے؟ توقیفی سوری. اور لفظ قرآن قرات ہے جس کے معنی ہے پڑھا جانا، بار بار پڑھے جانے والی کتاب. قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت رہنمائی کا ذریعہ کیا چیز ہے؟ قرآن مجید، ٹھیک ہے. تو سارے ایم سی کیوز آپ نے کور کر لینے، ٹھیک ہے. تو اب چیپٹر وائز ایم سی کیوز پہلے میں جیسے سب سے پہلے قرآن مجید لکھا جا چکا تھا کس کے دور میں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ٹھیک ہے. کن کے عہد خلافت میں مختلف قراتوں اور لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہے؟ تقریباً 23 سال میں. اور عہد رسالت میں وحی کے کتاب کا فریضہ انجام دیتے رہے کون؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد قرآن مجید نسخے کی مختلف نقلیں تیار کرائی گئی، ٹھیک ہے. کس نے؟ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پھر قرآن مجید کا تعارف کو تعریف قلم بند کریں تو ایک کمپلیٹ کوشچن آپ کا سامنے سیکنڈ میں شو ہو رہا ہوگا، تو آپ سیکنڈ کو سٹاپ کر اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جس کے اندر آپ ڈفرنٹ کوشچن ہیں تو اس کو آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر عہد رسالت آ گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے شارٹ کوشچن ہیں جس کے اندر سے کوشچن بنیں گے، ٹھیک ہے. پھر تفصیلی سوالات میں کہ عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جمع و دین قرآن مجید کے احوال بیان کریں. یہ کمپلیٹ کوشچن ہے اور امپورٹنٹ کوشچن جس کو آپ نے کور کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر ہم فضل موو کریں تو ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک ہے حدیث نبوی. وہ شروع ہو جاتا ہے جس کے ہمارے پاس ڈفرنٹ ایم سی کیوز آپ کو سیکنڈ پہ ہو رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ہمارے پاس آپ لوگوں نے ایم سی کیو سارے پڑھ لینے ہیں. جس طرح پہلے ایم سی کیو لکھا ہوا ہے کوئی ایسا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، اس لیے کہتے ہیں تقریر. قرآن مجید کی توسیع و تشریح کا پہلا عملی ماخذ ہے، ٹھیک ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث مبارکہ کے مطابق رزق میں وسعت ہوتی ہے. صلاح رحمی سے غلط مشورہ دینے کو ڈیش کرا دیا گیا ہے خیانت، ٹھیک ہے. گناہ کبیرہ میں سے ہے والدین کی نافرمانی. پورا دین مجموع ہے قرآن سنت کا.
حسن حسنہ سے مراد کیا ہے؟ خوبصورت نام۔ قرآن مجید کے بعد مقام ہے حدیث کا۔ حدیث کے لغوی معنی ہے گفتگو یا بات تھی، تو ان ایم سی کیوز کو آپ نے ہر صورت کے اندر کور کر لینے، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ قول و عمل جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو کہلاتا ہے ڈیش حدیث۔ کون تعلیم کو سمجھنے کے لیے حدیث نبوی اہم ذریعہ ہے؟ تو وہ قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ حدیث نبوی کے روح سے تمہارے غلام تمہارے ڈیش ہیں، تمہارے بھائی ہیں۔ حدیث مبارکہ کے روح سے حیا سے ہمیشہ پیدا ہوتی ہے بھلائی۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت ڈیش ہے، ٹھیک ہے، حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ، ٹھیک ہے۔ پھر حدیث کے کوشچن ہے کہ حدیث سے کیا مراد ہے؟ حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمدہ اخلاق والے کسے کرا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث کی اہمیت کے متعلق قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ بہت آسان کوشچن ہے، جیسے لکھا ہوا کہ رزق حلال سے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد بیان کریں، ٹھیک ہے۔ تو کوشچن سارے کے سارے آپ نے کور کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جیسے 4 اسماء حسنہ معنی سمیت لکھیں، الرحمن الرحیم المالک القدوس، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ نے سارے کے سارے کور کر لینے، اس طرح کے لاء کوشچن آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے آپ کے ساتھ پی ڈی ایف شیئر کی جائے گی، تو انشاءاللہ یہ پی ڈی ایف بہت اچھی ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ تو اگر آپ لوگوں سے فائدہ ہوگا تو آپ نے لازمی چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اپنے دوستوں سے شیئر کرنا ہے، اور جو بچے کنفیوز ہو رہے ہیں کہ ان کی انگلش کی پی ڈی ایف شیئر نہیں کی گئی، تو انشاءاللہ وہ بھی ان کے ساتھ جلد شیئر کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں ہونا۔ پھر ہم باب اول کے بعد باب دوم پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تقریباً میرے پاس ساتوں کے ساتوں باب کے نوٹس پڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باب دوم کی بات کریں تو اس کے اندر سے ایمانیات عقیدہ توحید آ جاتا ہے۔ تو توحید کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک ماننا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک و رازق ماننا کہلاتا ہے، توحید ربانیت، ٹھیک ہے، توحید ربوبیت۔ اس کے بعد قرآن مجید کی کون سی صورت میں عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے؟ سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد۔ اور شرک کے لغوی معنی کیا ہے؟ حصہ دار بنانا، لم یلد ولم یولد میں نفی کی گئی ہے، ذات میں شریک کی۔ پھر اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید، یوم آخرت۔ کس عقیدے کے بغیر کوئی عبادت اور عمل قبول نہیں ہوتا؟ عقیدہ توحید کے بغیر۔ اس کے بعد ہے کہ عقیدہ توحید کی کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں۔ شرک کی اقسام کتنی ہیں؟ 3۔ وہ کون ہے جو تمام عیبوں سے پاک ہے اور تمام کمالات کا مالک ہے؟ وہ بابرکت ذات اللہ کی پاک ذات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عقیدہ توحید پر بہت زور دیا گیا ہے، کہاں پر؟ قرآن مجید پر۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا انسان ہوتا ہے اور امید انسان میں صبر و قناعت، بلندی ہمتی اور توکل جیسی صفات پیدا کرتا ہے۔ عقیدہ توحید، جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھتا وہ ارتکاب کرتا ہے شرک کا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے MCQs آپ نے کور کر لینے۔ عقیدہ توحید کے معنی میں مفہوم بیان کریں، تو عقیدہ توحید کی اہمیت میں واضح کریں، عقیدہ توحید کی 3 اقسام لکھیں، ٹھیک ہے۔ توحید الوہیت کی مختصر وضاحت کریں۔ توحید الوہیت کیا ہوتی ہے؟ کہ اس بات میں مان آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ توحید الوہیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شرک کے معنی مفہوم، شرک کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے ساتھ ساتھی ٹھہرانا یا حصے دار ٹھہرانا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ میں ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں سوائے شرک کے، ٹھیک ہے۔ تو شرک سب سے بڑا ہے گناہ، ٹھیک ہے، جس کی معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہاں پہ فردر چھوٹے چھوٹے کوشچن بنے ہوئے، تو ان کو آپ پڑھو گے تو آپ کو کور ہو جائیں گے، تو آپ ان کو ایک ایک بار دیکھو گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ کور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ توحید کی اقسام لکھی ہیں، توحید ربوبیت، ٹھیک ہے، توحید وحیت، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے کور لازم کر لیں گے، توحید کی اقسام، ٹھیک ہے، بہت آسان بک ہے۔ پھر اسی کے فردر چیپٹر تھا ایمانیات و عقیدہ رسالت۔ ایمانیات میں کیا ہوتا ہے کہ رسالت کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ پیغام پہنچانا۔ توحید کے بعد اہم ترین عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ رسالت۔ جس پیغمبر پر دین کی تکمیل ہوئی وہ ڈیش ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام انبیاء کرام میں امتیاز کے اعتبار سے فائق اور افضل ہستی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات جو صرف آپ ہی کی انفرادیت ہیں وہ کیا ہیں؟ آخری نبی، خاتم النبی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے مخلوق کے درمیان سفیر ہوتے ہیں کون؟ انبیاء کرام، ٹھیک ہے۔
ابتدا ہی سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات نے، ٹھیک ہے، اپنے معاشرے کی پاک اور بے حد نیکیاں انسان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بے حد نیک انسان ہوتے ہیں کون؟ انبیاء کرام، ٹھیک ہے، وہ کون سے نبی ہیں جن کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گیا؟ تو پیارے نبی خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی ان چیزوں کو آپ لازمی کور کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کس صحابی نے اپنے دور خلافت میں نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف جہاد کیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق، ٹھیک ہے، جس کے لیے جنگ یمامہ ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور آئی تھنک سو مسلم انقلاب تھا جس نے دعویٰ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع ہوا کب سے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کے فردر کوشچن آپ نے کور کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم باب سوم کی طرف آتے ہیں۔ تو باب سوم میں سیرت النبی، عہد نبوی کے ماہ مدنی دور، ٹھیک ہے۔ فتح مکہ آ گیا۔ فتح مکہ کے لیے لکھا گیا فتح مکہ کے اسباب میں سے ہے بنو غزہ پر حملہ۔ اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر دارالامان قرار دیا گیا حضرت سفیان کے گھر کو، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی ڈیش ہے قصوہ۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کافر کے لیے معافی کا اعلان، علامت ڈیش چیز کی، عفو و درگزر کی، ٹھیک ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی سپرد کی کس کے؟ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر آپ نے پیدل چل کے فوجوں کو سردار بنایا، کس نے؟ حضرت عبیدہ کو۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں قیام فرمایا، ٹھیک ہے، کتنے دن؟ 19 دن۔ اس کے بعد صلح نامہ حدیبیہ ڈیش ہوا۔ تو صلح نامہ ہے جو صلح حدیبیہ بھی بولا جاتا ہے، وہ کب ہوا؟ 6 ہجری کو، ٹھیک ہے۔ 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوئی تھی اور آج 17 رمضان ہے، تو 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوئی تھی، جس کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی 313 کے لشکر نے 1000 کے لشکر کو دوڑ چٹائی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ٹوٹل 14 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ اور آج کے دور میں، ٹھیک ہے، یہ قیامت تک اس طرح کی جنگ امپاسبل ہے، کیونکہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اتنا یقین تھا کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کیا تھا۔ تو آج کے دور میں ہم اپنا دیکھ لیں تو اسرائیل پہ فلسطین جو ہے وہ ظلم کرتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فلسطین پہ اسرائیل ظلم کرتا جا رہا ہے اور پوری اقوام متحدہ، پورے اسلام جو ہے کہ اسلام کو پورا خطہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہمیں مال سے محبت ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ جو ہے وہ دنیا مل جائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، اور ہم اس فتنے کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا کہ ہم سب کو اس فتنے سے بچائے اور فلسطین کے مظلوم لوگوں کی مدد کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسی طرح آپ نے فردر ایونٹ کہ اس کو کور کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے اذان کس نے دی تھی؟ حضرت بلال نے، جن کی آواز بہت پیاری تھی۔ تو آپ نے قواری سنی تھی کہ حضرت بلال نے جب اذان سحر نہ دی، قدرت خدا کی دیکھیے مطلق سحر نہ ہوئی، ٹھیک ہے، کہ حضرت بلال کی اذان میں اتنا پر اثر تھی کہ ایک دفعہ کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تھی صبح مطلق سحر نہیں ہوئی تھی جب تک آپ نے اذان نہ دی۔ پھر تقریباً 2000 لوگ صرف 2 دن میں دار اسلام میں داخل ہوئے، کب؟ فتح مکہ کے نتیجے پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فردر آپ نے MCQs کور کرنے ہیں۔ تو فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی 2 رکعت، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے MCQs امپورٹنٹ ہوتے ہیں جو آپ کے اپنی انفارمیشن میں بھی اضافہ کر دیں گے اور آپ کو پیپر میں بھی کامیاب کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں غزوہ حنین۔ اب غزوہ حنین کے ہمارے پاس MCQ ہے کہ وادی حنین کو مکہ مکرمہ سے فاصلہ ڈیش ہے، تو 40 کلومیٹر وادی حنین میں آباد تھے، ٹھیک ہے، بنو حزان و بنو ثقفی، ٹھیک ہے۔ پھر غزوہ حنین میں بکھرنے والوں کی آوازیں دیکھ کر اکھاڑنے والے تھے حضرت عباس بن عبد المطلب، ٹھیک ہے۔ تو اس سے سارے کے سارے غزوہ حنین کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر مکہ پر پھینکی، ٹھیک ہے، کیا پھینکی تھی؟ مٹی پر خاک، وما رمیت اذ رمیت، یا ہم لوگوں نے پڑھی ہوگی سورہ انفال کے اندر کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر کے ریت پھینکی تھی جو ہر کافر کے آنکھ میں پڑی تھی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ان کو جنت حاصل کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو
اب مطلب کہ غزوہ حنین کے موقع پر وہ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر کے ایک جو ہے وہ ریت تمام مطلب کہ نا مشرکین کی طرف پھینکی تھی جو ہر کافر کی آنکھ میں پڑی تھی، ٹھیک ہے، اور تمام صحابہ کرام اور مسلمانوں نے ان کو جنت حاصل کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ذکر سورہ انفال کی ایک آیت میں بھی تھا، جس کی کچھ بہت آیتوں میں جاتی ہے کہ عمار بھائی تو اس رمائتو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے جو آپ نے ایک مٹی کی جو ہے وہ مٹھی کافار کی طرف پھینکی تھی، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایک مٹھی جو ہے وہ تمام مشرکین کی آنکھ میں پڑ گئی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں پر چڑھائی کر پڑے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کے ایک مٹھی بھر کے ان کی طرف پھینکی جو کہ ہر مشرکین کی آنکھ میں پڑے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح غزوہ حنین سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ توکل کا۔ اس طرح آپ نے سارے کے سارے ایمسیکیوز کور کر لینے، ٹھیک ہے۔ اب قرآن مجید میں کس صورت میں غزوہ حنین کا ذکر ہے؟ وہ سورہ توبہ میں غزوہ حنین میں پیش آیا ہے 8 ہجری کو، ٹھیک ہے۔ اسے سارے ایمسیکیوز آپ لوگوں نے کور کر لینے، ٹھیک ہے۔ پھر عام الوفود، اس کے ایمسیکیوز بھی آپ نے کور کر لینے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد وصف رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری عملی زندگی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن اور جوانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 22 اپریل 571 عیسوی، ٹھیک ہے۔ دادا جان حضرت عبد المطلب کے انتقال کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ تو 8 سال، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں عرب میں قحط پڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تو دعا کے دوران میں آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہمیں سارے انسیکیورٹی کو کور کر لینا، تو انشاءاللہ آپ لوگوں پر اچھا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہم نیکسٹ چیپٹر کو ڈسکس کر لیتے ہیں، باب چہارم، جس کے اندر اخلاق و آداب میں شکر کے لغوی معنی کیا ہے؟ احسان ماننا۔ کائنات سے مراد انسانوں کو جو رزق ملے اس پر راضی رہنا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والوں کو اجر برابر ہے روزے دار کے، ٹھیک ہے۔ بھلائی کرنے والے شخص کو جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شکر کائنات کے معنی و مفہوم، ٹھیک ہے، سارے کوشچن کور کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ سکرین پہ شو ہو رہے ہیں، تو اگر آپ کو نوٹس نہیں ملتے تو آپ سکرین کو پاس کر کے اسٹاپ میں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ایمانت اور دیانت، ایمان و دیانت کا تعلق ہے ڈائی سے زندگی کے ہر شعبے سے۔ ہجرت کے مدینہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں موجود تھی، کس کی؟ کافر مکہ کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کافر مکہ کی امانتیں واپس اٹھائی کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے چیپٹر بھی پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک آیت بھی تھی کہ وما یمکر اذ یمکرون، کہ جب کافر چال چل رہے تھے کہ ہم کو قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں، تو ادھر اللہ چال چل رہا تھا، بے شک اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا، ٹھیک ہے۔ اور کس کے راز کی حفاظت کرنا ڈیش کہلاتا ہے؟ کسی کی راز کی حفاظت کرنا ایمانداری کہلاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق مجلس میں کی گئی بات ڈیش ہے ایمانت، کیونکہ یہ آپ کو ضمانت ہوتی ہے، جیسے اگر میری کوئی بات آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ نے آگے بتانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم فردر موو کریں تو یہاں پہ نیچے کوشچن آتے ہیں کہ ایمانداری سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید کی آیات کریمہ کی روشنی میں ایمانت کی اہمیت بیان کریں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے ہر کل کے دوران دربار میں کیا جواب دیا؟ ٹھیک ہے، بدیانتی اور دھوکہ دہی کے کوئی سے دو نقصانات تحریر کریں۔ تو ٹھیک ہے، کوشچن ہے کو آپ نے لازمی کور کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگر ٹائم ملا تو میں آپ کو امپورٹنٹ کوشچن بھی آپ سے ڈسکس کروں گا، کیونکہ یہ آپ سے پی ڈی ایف آپ لوگوں کے پاس کافی بچوں کے پاس نہیں پہنچے گی، کیونکہ کافی بچوں نے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن نہیں کیا ہوا، تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ ڈسکرپشن کے اندر موجود واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں، تو وہاں پہ ہم پی ڈی ایف سینڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر بری عادات سے اجتناب کے تکبر سے کیا مراد ہے؟ کہ خود کو دوسروں سے افضل سمجھنا، ٹھیک ہے۔ جب کوئی بندہ تکبر کرتا ہے تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہوتی ہے وہ اسے کھینچ لیتا ہے۔ تو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، کس وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے۔ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، جب اس نے انکار کیا تو آج دن تک تکبر کی وجہ سے ذلیل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ زمین پر اکڑ کے چلنا ایک صورت ڈیش کی ہے، تکبر کی ہے، ٹھیک ہے۔ جب زمین میں چلتا ہے تو زمین میں، جب وہ قبر میں جائے گا تو زمین اس سے اپنا حساب لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ کے مطابق کون سا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، رائی کے دانے کے برابر تکبر کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھا جائے تکبر ایک بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، جس میں دنیا میں بندہ ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے اور آخرت میں بھی۔ تو تمام جو لوگ ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے تو کبھی بھی زندگی میں تکبر نہیں کرنا، یعنی کسی کو اپنے سے بدتر نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ لوگوں نے حدیث میں پڑھی ہوگی کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں،
فوقیت کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فردر آپ ان کوشچنوں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم فردر موو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر حسد، اب حسد میں کیا لکھا کہ ابلیس نے کس سے حسد کیا؟ تو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے اور ابلیس فرشتہ تھا، فرشتے نور سے بنے تھے، تو اس نے حسد کیا، تو اس تکبر کی وجہ سے آج دن تک وہ ذلیل ہو، ٹھیک ہے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کائنات میں سب سے پہلا قتل کس نے کیا؟ کس کی وجہ سے ہوا؟ حسد کی وجہ سے ہوا۔ یہود مدینہ کس وجہ سے نبی کے وسلم اپنے مان لانے سے پہلے بنے؟ حسد کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ حدیث کے مطابق جن لوگوں نے حسد کرنا جائز ہے وہ ڈیش ہے، سوری حدیث کے مطابق جن دو لوگوں سے حسد کرنا جائز ہے، قاری اور سفیر، ٹھیک ہے۔ اور حسد کے معنی میں فردر آپ کے کوشچن نظر آ رہے ہوں گے، ان کو آپ نے کور کر لینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بھی چیپٹر کمپلیٹ ہوگا، اس کے بعد چیپٹر نمبر 5 کو کر لیتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 5 کے ایم سی کیو مجھے دوسرے والے نہیں ملے تو میرے پاس دوسری پی ڈی ایف پڑی تھی، میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا تو مجھے ملی تو میں آپ لوگوں کو واپس شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اب چیپٹر نمبر 5 کا نام ہے حسن معاملات و معاشرات، ٹھیک ہے۔ یمین کا معنی کیا ہے؟ قسم، کس قسم پر کفارہ ہے؟ یمین معقدہ، ٹھیک ہے۔ پختہ ارادے سے کھائی جانے والی قسم کے کفار کی ایک صورت ہے ڈیش 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ٹھیک ہے۔ تو ہم بلا وجہ بات پہ قسم اٹھا دیتے ہیں تو اس کا کفارہ بھی ہم ادا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آگے جا کے مالی عذاب کا سبب بنے گا، تو اس وجہ سے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی کوئی کام کریں بے شک آپ اس پہ سچے ہوں، کبھی بھی قسم نہیں کھانی، ٹھیک ہے۔ قسم توڑنے والے پر لازم ہے، ٹھیک ہے۔ کتنے روزے لازم ہے؟ 3۔ قسم کس قسم سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آباء و اجداد کی اور قسم کے معنی مفہوم فردر کوشچن لکھے ہوئے تو ان کا میں کور کر لینا، ٹھیک ہے۔ پھر فردر قسم توڑنے والوں کو کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ قسم توڑنے کو کفارہ کپڑے پہننا، مسکینوں کو قسم توڑنے والوں کو کفارہ ہے کپڑا پہننا، مسکینوں کو کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا؟ 10، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ہم نے کور کر لینا ہے۔ پھر قرآن مجید و حدیث میں قسم کے لیے کیا الفاظ کیا استعمال کیا گیا؟ تو یمین، ٹھیک ہے۔ پھر ان فردر کوشچن کو آپ نے کور کرنا۔ پھر گواہی کے احکام و مسائل، گواہی کے لیے قرآن مجید میں استعمال ہونے والا لفظ کیا ہے؟ شہادت، ٹھیک ہے۔ گواہی دینے والے شخص کہلاتا ہے گواہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح کسی بھی معاملے میں گواہی دینے والے مردوں کی تعداد ہونی چاہیے، تو خود دیکھا واقعہ بیان کرنا اینی شہادت، جو صرف ایک گواہ موجود ہو تو گواہی ہے ڈیش فرض، ٹھیک ہے۔ پھر شہادت کا معنی مفہوم، مرد عورت کی گواہی کے بارے میں اسلامی تحریر کریں تو قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ بنا لی کریں، اگر وہ مرد نہ ہو تو ایک مرد، تو پھر ایک مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لیں، ٹھیک ہے۔ یہ کہ اگر عورت کی گواہی کے حساب سے لگایا جائے تو اگر مطلب کہ دین میں گواہی کے لیے کم سے کم 2 شخص لازمی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر گواہ مرد نہیں عورت ہے تو مطلب کہ ایک مرد گواہ کے مقابلے میں 2 عورتیں ہیں گی، مطلب کہ اگر گواہی کی بات کی تو 4 عورتوں کی گواہی کی وجہ سے مطلب کہ وہ گواہی قبول کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ فردر ان کوشچن کو آپ نے کور کر لینا جو آپ کو نیچے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فردر موو کرتے ہیں تو اس کے نیچے آتے ہیں حقوق العباد۔ حقوق العباد میں ہمسایوں کے حقوق، ٹھیک ہے، کہ حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید کے مطابق پڑوسیوں کے اقسام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو سارے کے سارے جس شخص کا ہمسایہ بھوکا ہو اور پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائے تو اس میں ڈیش نہیں ایمان نہیں، ٹھیک ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کن حقوق کے بارے میں تاکید کی ہے؟ تو ہمسایوں کے یہ سارے کے سارے آپ نے لازم کور کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم فردر موو کرتے ہیں پی ڈی ایف نمبر 5، تو ہم پی ڈی ایف نمبر 6 پر موو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہدایت کے سرچشمے اور مشیل اسلام اہل بیت اطاہر حضرت امام زین العابدین، ٹھیک ہے۔ زین العابدین کا معنی کیا ہے؟ کہ عبادت گاروں کی زینت۔ واقعی کربلا کے موقع پر حضرت سیدنا زین العابدین کی عمر کتنی تھی؟ 23 سال، ٹھیک ہے۔ حضرت امام زین العابدین کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا وضو کرتے وقت، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت زین العابدین کے فرمان کے مطابق صدقہ ڈیش ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا۔ پھر حضرت سید امام الزین العابدین سپرد خاک ہوئے مدینہ منورہ میں۔ پھر حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا نام اور کنیت لکھیں، تو یہ کوشچن آپ نے سارے کے سارے کور کر لینے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر ہم فردر موو کریں تو صحابہ کرام یاد کریں، جس کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری
اور حضرت ابو موسیٰ کے فردر ڈسکس کر لیتے ہیں. تو حضرت ابو موسیٰ کا اصل نام کیا تھا؟ تو عبداللہ بن قیس. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ کو عامل مقرر کیا کس کا؟ یمن کا. تو عہد رسالت میں کتنے لوگوں کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی؟ جو 6. حضرت ابو موسیٰ کی سیرت کا سب سے نمایاں مصحف تھا عمدہ لہجے میں تلاوت قرآن مجید. ٹھیک ہے. پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی حدیث کی تعداد ہے 360. ٹھیک ہے. پھر سارے کے سارے کوشچن آپ نے فردر کور کر لینے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم فردر موو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص. ٹھیک ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمرو کی کنیت کیا تھی؟ ابو عبد الرحمن. ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عمرو کی سیرت کا نمایاں پہلو تھا زہد و تقوی. ٹھیک ہے. پھر حضرت عبداللہ بن عمرو نے حضرت امام حسین کو دیکھ کر کیا اشارہ کیا کہ آسمانوں والوں کے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ محبوب. ٹھیک ہے. اس کے بعد صحیفہ صدقہ مرتب کرنے والی شخصیت ہے حضرت عبداللہ بن عمرو. حضرت عبداللہ بن عمرو کی زندگی میں ہمارے لیے سب سے اہم سبق کیا ہے کہ علم و فن سے محبت. ٹھیک ہے. تو علم و فن سے محبت کا جو سبق ہمیں ملتا ہے حضرت عبداللہ بن عمرو کی زندگی سے ملتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ان کے کوشچن بھی آپ نے کور کرنا ہے. اس کے بعد حضرت عمرو بن امیہ. حضرت عمرو بن امیہ کی کنیت کی تھی ابو امیہ. حضرت عمرو بن امیہ نے اسلام قبول کیا. غزوہ احد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں سفیر بنا کر بھیجا. کس کو؟ حضرت عمرو بن امیہ کو. حضرت عمرو بن امیہ سے مروی حدیث کی تعداد کتنی ہے؟ 20. حضرت عمرو بن امیہ کی تاریخ وفات کے 60 ہجری. ٹھیک ہے. یہ کوشچن آپ نے لازمی کور کر لینا ہے. ٹھیک ہے. پھر صحابیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. پھر حضرت شفا کے والد کا نام ہے عبداللہ. حضرت شفا سے مروی حدیث کی تعداد کتنی ہے؟ 12. غزوات کے دوران زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے تھے حضرت ام عطیہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت ام سلیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ مبارک سے مشق شدہ کون سا ٹکڑا محفوظ کیا؟ مشق کا ٹکڑا. ٹھیک ہے. حضرت انس بن مالک کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت ام سلیم. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہی فردر سارے کے سارے کوشچن آپ نے کور کر لینے. ٹھیک ہے. پھر صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے. پھر ابو القاسم شیخ فرید الدین خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے. تو اس میں سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا لقب کیا تھا؟ سلطان اولیاء. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی جائے پیدائش ہے بدیون میں. پھر اسی طرح سارے کے سارے آپ نے کوشچن کو کور کر لینا. ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے سارے کوشچن امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ میرے پاس. ٹھیک ہے. تو ان کو آپ نے لازمی کور کر لینا. تو انشاءاللہ ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. پھر علماء مفکرین رحمۃ اللہ علیہ. تو علماء ابن خلدون کس ملک کا سلطہ کے وزیر مقرر تھے؟ تونس. علماء ابن خلدون کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ فلسفہ. علماء ابن خلدون کی شعر افاق تصنیف ہے مقدمہ ابن خلدون. امام شاطبی کی سن وفات کے 590 ہجری. ٹھیک ہے. اس سے سارے کے سارے مسئلے آپ لوگوں نے کور کرنے ہیں تاکہ آپ کی اچھی ریویژن ہو سکے اور آپ لوگ ہمیں دعا میں یاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے لازمی ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے. اور اس کے بعد میں لاسٹ چیپٹر کی آپ سے پی ڈی ایف شیئر کرتا ہوں. تو ہمارے پاس اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے. ٹھیک ہے. تو باب ہفتہ کا نام کیا کہ اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے. ٹھیک ہے. تو ان کے سارے ایم سی کیوز اللہ تعالیٰ نے خود اعتمادی اور خود انصاری کے ساتھ تلقین کی. اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کو خود اعتمادی اور خود انصاری کی وجہ سے پیدا ہونے والے تکبر سے بچاتا ہے. کون؟ توکل. انسان اپنے معاملات میں آسان طریقے سے انجام دے سکتا ہے. خود اعتمادی کے سبب کسی بھی قوم کی اجتماعی عزت و آبرو کا سبب بناتی ہے خود اعتمادی. ٹھیک ہے. یہ سارے کے سارے کوشچن آپ لوگوں نے لازمی کور کرنے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جسمانی و ذہنی صحت اور جسمانی ریاضیت. ٹھیک ہے. تو اسلام نے انسانی جسم کو صحت مند و توانا رکھنے کی ترغیب دی. جسمانی غذائیت کے لیے کون سا مومن بہتر قرار دے گا؟ طاقتور. جسمانی غذائیت سے مطابق مضبوط ہوتے ہیں پٹھے. ٹھیک ہے. سارے کے سارے کوشچن آپ نے کور کرنے ہیں کہ جو ہے وہ مطلب عبادات کرنے سے اسلام میں ہمیں جو ہے وہ فزیکل مطلب کہ ایکسرسائز میں کیا بینیفٹ ہوتا ہے وہ سارے کے سارے اس کے اندر مینشن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بک کافی بیٹر ہے ایز کمپیئر ٹو پریویس بک. ٹھیک ہے. جو کہ ہمیں کافی نالج میں اضافہ کرتی ہے. ٹھیک ہے.
تو یہ آپ لوگوں نے کمپلیٹ کو کور کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جتنے بھی بچے ہیں انہوں نے ڈسکرپشن کے اندر موجود واٹس ایپ گروپ کو لازمی جوائن کر لینا، ٹھیک ہے، جس کے اندر یہ سارے کی ساری PDF آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ تمام بچوں نے ریکویسٹ ہے کہ جن بچوں نے واٹس ایپ گروپ کو جوائن نہیں کیا وہ جوائن کر لیں، اور لازمی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کیا کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ رمضان ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا آپ کی دعاؤں کی وجہ سے یا ہم کامیاب ہو جائیں، اور لازمی طور پہ آپ لوگوں نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنی، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ظلم سے نجات دے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ پارٹ میں، تب تک اللہ کی کے بعد